اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ فرمایا بے شک اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ٹیڑھی بات کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس ٹیڑھی بات کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ ہی اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ مدینے کے رہنے والے اور اس کے آس پاس کے رہنے والے دیہاتیوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے، یقیناً اللہ کے عام محسنوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ محترم سامعین،
آیت نمبر 117، 11واں پارہ سورۃ توبہ۔ اب یہاں آپ نے یہ سنا ہے کہ لقد تاب اللہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے معاف کر دیا کس کو؟ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، والانصار، اور انصار کو، یعنی جو مدینے میں ہجرت سے پہلے رہنے والے تھے اور مہاجرین کا جنہوں نے استقبال کیا تھا وہ مسلمان، فرمایا اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اب یہاں انسان سوچتا ہے معاف تو اسے کیا جاتا ہے جو غلطی کرتا ہے، تو نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ نبی کو معاف کر دیا، علی النبی۔ وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں معاف کیا؟ ظاہری بات ہے قرآن کی تشریح کو سمجھنے سے بات کی سمجھ آتی ہے۔ یہاں لوگ اپنی طرف سے کئی مفہوم گھڑ سکتے ہیں، لیکن اصل جو ہے جب بھی قرآن نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت فرماتے اور صحابہ اکرام بھی وضاحت فرماتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے تو ظاہری بات ہے صحابہ ساتھ ہوتے تو اس کے متعلق صحابہ اپنے شاگردوں کو بات بتاتے، وہ بھی قرآن کی تشریح ہے۔ اور پہلی قوموں میں جو واقعات ہوتے ان کا تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہ صحابہ کو پتہ، تو اللہ پاک جب وحی فرماتے پھر اللہ پاک اس وحی کی تشریح بھی وحی کے ذریعے فرماتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اپنا کلام اللہ وحی کے ذریعے فرماتے، پھر اس کلام اللہ کی تشریح بھی وحی کے ذریعے فرماتے۔ جو کلام اللہ وہ کلام اللہ، اور جو اس کی تشریح ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ ہیں، اگلے دن بھی ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگے یہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ بہرحال اس نے اچھا کیا، سوال کیا۔ میں نے کہا اگر دیکھا جائے قرآن کی تشریح حدیث ہے، قرآن کی تشریح حدیث ہے۔ اس نے کہا مثال دو۔ میں نے کہا مثال یہ لے لو کہ آ کر لوگ سوال کرتے تھے، اللہ پاک اس سوال کے جواب میں قرآن فرماتے تھے، پھر اللہ پاک اس کی تشریح بھی فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سوال بھی دہراتے اور سوال کا جواب بھی ارشاد فرماتے، پھر اللہ پاک اس سوال کی تشریح بھی فرماتے۔ اور جب سوال کی تشریح اللہ پاک فرماتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح فرماتے تو کلام اللہ ہے، لیکن وہ جو تشریح تھی وہ حدیث رسول اللہ ہے، وہ جو تشریح تھی وہ حدیث۔ وقت زیادہ گزر جائے گا، بس ایک آدھ مثال دے کر میں موضوع کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں چونکہ ہمیں اللہ نظر تو نہیں آتے، یہاں ہمارے روٹین رواج معاشرہ یہ ہے قریب کوئی ہو تو ہم اسے آہستہ بھی بلائیں تو وہ سن لیتا ہے،
اگر دور ہو تو ایستا زور سے بولنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اللہ کو ہم آہستہ بلائیں یا اونچی آواز سے؟ اب یہ سوال لوگوں نے کیا، اب اللہ پاک نے اپنے کلام میں یہ سوال بھی دہرایا ہے اور اس کا سوال کا جواب بھی دہرایا ہے اور پھر اس کی تشریح بھی سمجھائی ہے۔ حوالہ دیتا جاؤں، پہلا پارہ ہے، دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ اب دیکھو لوگوں نے سوال کیا، جواب میں اللہ نے سوال بھی دہرایا اور اللہ نے جواب بھی ارشاد فرمایا اور اس کی تشریح بھی اللہ پاک نے وحی کے ذریعے ارشاد فرما دی۔ اب یہ جو آیات ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں یہ کلام اللہ ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث رسول اللہ ہے۔ اور بھی بہت سارے ہیں۔ ایک جگہ سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ، یا رسول اللہ حیض کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ، یا رسول اللہ حیض کیا چیز ہے؟ ایک جگہ سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ایک جگہ سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ پاک نے ویسے ہی جواب دیا۔ فرمایا میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کرنا ہے، فرما دیجئے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ فرمایا لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، آپ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ بس لوگ سوال کرتے ہیں۔ اب پھر سوال ہوا یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ دیکھو لوگوں نے سوال کیا۔ ایک اور سوال ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ فرمایا میرے محبوب پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ فرما دیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ مالی منافع بھی ہے مگر اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرمایا آپ فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دو، اس طرح اللہ تمہارے صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ اب دیکھو لوگ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ فرمایا میرے محبوب لوگ سوال کرتے ہیں
حیض کا کیا حکم ہے؟ آپ فرما دیجئے وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو برائی سے باز رہتے ہیں اور پاکیزگی کی طرف پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھو لوگ سوال کرتے، اللہ پاک وہ سوال بھی دہراتے، جواب بھی ارشاد فرماتے۔ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ پھر اس کی تشریح بھی وحی کے ذریعے فرماتے، وہ تشریح کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ، کیونکہ پھر اس کی وضاحت صحابہ سے حضور فرماتے تھے، تو وہ حدیث رسول اللہ ہے۔ تو یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ ایسے تھے، جب فرمایا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اور ظاہری حالت میں سب مسلمان تھے، یعنی منافق بھی شامل تھے۔ اب دلوں کے راز تو اللہ جانتے ہیں، کسی کو کیا پتہ یہ منافق ہے یا مومن ہے۔ اس لیے فرمایا گیا نا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ فرمایا مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے، مومن مسجد میں ایسے سکون پکڑتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون پکڑتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ٹکریں مارتا ہے۔ اب خود اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق بھی مسجد میں آتا ہے، اس لیے تو منافق کی مثال دی ہے، لیکن اس کو مسجد میں سکون نہیں آئے گا۔ جس کو مسجد میں سکون نہ آئے، یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے نا کبھی کوئی پرابلم ہو، مسئلہ ہو، لیکن زیادہ تر عام روٹین بنا لی ہے، ادھر سے مولوی صاحب نے سلام پھیرا نہیں، ادھر سے اس نے چھال لگائے، جوتا پہنا، بھاگا، دعا بھی نہیں مانگی، چل۔ یہ تڑپ رہا تھا مسجد میں، اس کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو ہے نا کبھی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اختیار کی ہوئی ہے۔ جیسے آدمی کو گرمی ہوتی ہے نا تو لکار پہنی ہوتی، گرمی ہوتی ہے لکار اٹھا کر پھینک دیتا ہے، ایسے ہی بس جو ہی سلام ہوا بھاگنے کی کرتے ہیں۔ بہرحال وہ انسان، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کا تعلق صرف ذات اللہ کے ساتھ، اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس موقع پر اوپر سے مسلمان جو تھے، اندر سے منافق تھے، انہوں نے تو قسمیں کھا کر اجازت مانگ لی، ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت دیتے گئے۔ بعد میں اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب آپ نے ان کو رخصت کیوں دی ہے؟ آپ نے ان کو رخصت کیوں دی ہے؟ آپ ان کو رخصت نہ دیتے جب تک ان کا نفاق زہر نہ ہو جاتا۔ تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں، میرے محبوب علی النبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس سے ناراضگی سے کیا مراد ہے کہ جو منافق لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جب کہا گیا نا جنگ کے لیے نکلو، تو منافق لوگ تھے، انہوں نے قسمیں کھا کر بہانے بنائے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رخصت دیتے گئے، اجازت فرماتے گئے، ٹھیک ہے جا تجھے بھی اجازت ہے، جا تجھے بھی اجازت ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، میرے محبوب آپ نے، میں حوالہ بھی دوں، آیت نمبر 43 سورۃ توبہ، آیت نمبر 43، 10واں پارہ، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، یا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تمہیں معاف کرے، ٹھیک ہے نا، توجہ کیجیے، اللہ تمہیں معاف کرے،
تم نے کیوں انہیں رخصت دی تھی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہاں تو یوں فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، اور یہاں کیا فرما دیا؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے تمہاری توبہ، اگر دوسرا معنی اللہ نے تمہیں، اور جی یہ بابا اللہ نے تمہیں، وہاں کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں معاف کرے، تو یہاں کیا فرما دیا؟ اللہ نے تمہیں، کس کو؟ ہاں، شکر ہے اللہ پاک نے وضاحت کر دی، نہیں تو لوگوں نے پتہ نہیں گدر گدر بدگمانیاں لے جانی تھی۔ اللہ نے وضاحت کر دی نا، پیچھے ابھی آپ نے سنا نہیں ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنک لما زنت لہم، اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے کہ آپ نے ان کو رخصت کیوں دی ہے جب تک ان کا نفاق، ہاں سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ پاک نے تمہیں، اے نبی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے مہاجرین کو اور انصار کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، تقریباً 7-8 قسمیں بنتی ہیں یہاں۔ ایک قسم تو ان منافقین کی ہے نا، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بے دھڑک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ہم نے نہیں جانا، ایک قسم ہوگی۔ ایک قسم وہ منافقین ہیں جو کہتے ہیں ہماری ہمدردیاں تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، لیکن اندر سے ان کے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو بھی یہاں سے نکال دیا، الگ ان کی سزا کا اللہ نے حکم دے دیا۔ ابھی یہ جو 4-5 دن آپ درس قرآن سنتے رہے ہیں میں نے وضاحت کی ہے۔ پھر وہ جو مخلصین صحابہ ہیں، اب ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ جو مخلصین صحابہ تھے ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کم و بیش، اللہ پاک معاف فرمائے، 30,000 صحابہ کی تعداد تھی جو جنگ کے لیے جا رہے تھے، 30,000 صحابہ کی تعداد تھی، اور سفر بہت تھا، سواریاں کوئی نہیں تھی، ایک ایک اونٹ پر 5 سوار تھے۔ اب کتنی جگہ بنتی ہے؟ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ 3 اوپر بیٹھے ہیں، 2 پیدل چل رہے ہیں، 2 میل سفر کر کے وہاں سے 2 نیچے اتریں گے، یہ جو پیدل چل رہے ہیں یہ اوپر بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی سواری کا انتظام نہیں تھا۔ وہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سواری کا انتظام کرو۔ یہ رونے لگ گئے۔ جب رونے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کافی انتظام کیا ہوا تھا، پھر بھی 10 اونٹوں کا پھر انتظام کر دیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کچھ صحابہ بچ گئے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کوشش کرو کہیں سے کوئی گنجائش نکالو۔ اب یہ رو بھی رہے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ دلوں کے راز آپ جانتے ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، سہولت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں دیکھا جائے تو ان کا قصور نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک تو وہ قسم ہے۔
فرمایا وہ مخلص تھے وہ، لیکن جانے کا ذریعہ نہیں تھا، وہ تو مجھ پر تھا نا، میں نے ان کو ذریعہ نہیں دیا، لیکن دل ان کے ایمان والے تھے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جن کی تعداد تقریباً 7 ہے، وہ صحابہ بس آج کل کرتے کرتے وہ نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے، ان سے پوچھا تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی آج کل کرتے کرتے نہیں گئے۔ تو اب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے خود باندھ دیا۔ جب خود باندھا اور کہنے لگے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولیں گے جب تک اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو کہا گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، کہنے لگے نہیں، معاف تو کیا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے آ کر نہیں چھوڑیں گے میں یہیں رہوں گا۔ ساری رات اس ستون کے ساتھ کھڑے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود کھولا ہے۔ اب 3 صحابہ ان کی الگ قسم ہے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ 3 صحابہ کون ہیں؟ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی کا نام ہے حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 صحابہ ہیں۔ ایک جگہ مرارہ بن ربیع بھی ہے، لیکن بعض مرارہ بھی کہتے ہیں، اور ایک روایت بھی ہے، یہاں بات کرتا جاؤں ضمناً آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف فرما تھے، تو یہ صحابی آئے، انہوں نے چاند کو بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا بار بار کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آج میں دیکھتا ہوں دونوں کا موازنہ کر رہا ہوں کون خوبصورت ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر بتا کیا رزلٹ نکالا ہے؟ جو انہوں نے جواب دیا، شاعر یوں کہتا ہے، روایت کرندہ صحابی مرارہ، یا کیا لفظ آیا ہے؟ مرارہ۔ روایت کرندہ صحابی مرارہ، میں ایک دن ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی تارا، میں دہانوں ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ چنو 14ویں سی تے کوئی تارا، میں دہانوں ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ تو یہاں علماء اشعار پڑھتے ہوئے کیا نام لیتے ہیں؟ مرارہ، لیکن ادھر جو فضائل اعمال ہے اس کے اندر اعراب کے لحاظ سے پیش لگی ہوئی ہے مرارہ۔ بہرحال حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ جو ہیں یہاں ان کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ بس یہ بات سن لو، ایک اور بات ہے، معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھا بتاؤ تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس زاد راہ بھی تھا، سواریاں بھی تھی، اور ہم مصروف بھی نہیں تھے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ پک چکا تھا،
بس اس کی آج کل کرتے کرتے میں اس وجہ سے نہیں آیا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور سے میرے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان سے ملتے ملتے میں نہیں آ سکا، بس آج کل کرتا میں کل چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا۔ اور تیسرے نے بھی اسی طرح بات عرض خدمت کی، کہا یا رسول اللہ فارغ تھے بس نہیں آ سکے، سچ بول رہے ہیں، آگے اللہ پاک ہمارے لیے جو معاملہ تجویز فرمائیں، لیکن ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ سبحان اللہ، جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ حکم آیا کہ اب ان سے بولنا چھوڑ دو۔ پورے 40 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے بولنا چھوڑ دیا۔ 40 دنوں کے بعد پھر حکم آیا کہ بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اب یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی اور ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں انہی دنوں میں ہمارا انتقال نہ ہو جائے، یا ہمارے انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ 50 دنوں کے بعد اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اب یہ میں ان کی طرف رخ کر رہا ہوں جو لوگ صحابہ کی کمزوریاں تلاش کر کے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض ڈالتے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں اوے پاگلو، جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ آیا ہے اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کو زندہ باد، میں نے ان کو معاف کیا۔ بس یہ مثال سن لو، صرف یہ نہیں، بہت ساری جگہیں جب بھی صحابہ کا کوئی واقعہ آیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے معاف کیا۔ جب اللہ معاف فرما رہے ہیں تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ صحابہ کی کمزوریاں نکالنا؟ جس نے ناراض ہونا تھا وہ راضی ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد کے موقع پر بھی جو صحابہ اکرام جن کو سمجھ نہیں آئی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ رپورٹ غلط ملی تھی۔ رپورٹ کیا ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں، تو اب صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ جب گھروں کی طرف جا رہے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا کسی اور صحابی سے فرمایا کہ ان کو آواز دو۔ جب آواز دی تو پھر جانے والے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، پھر واپس آ گئے۔ اللہ پاک وہاں بھی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 156 سورت آل عمران 4 پارہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، فرمایا اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اور صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا ان کے قصور معاف کر دو۔ ادھر سے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ادھر اللہ پاک حضور سے فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی ان کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ، صرف معاف نہ کرو بلکہ آگے کیا فرمایا؟ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا دین کے کاموں میں جب مشورہ کرنا ہو تو مشورے کے لیے ان کو بھی ساتھ، سبحان اللہ، ان کو بھی ساتھ بٹھایا کرو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر روزے کا معاملہ آئے، صحابہ سے روزہ ٹوٹ گیا تھا،
وہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. جب صحابہ سے روزہ ٹوٹ گیا، صحابہ حضور کے پاس آئے، تذکرہ سنایا، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فتاب علیکم، میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، میں نے تمہیں ادھر بھی فرمایا میں نے معاف کر دیا. غزوہ احد کے موقع پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہاں یہ واقعہ پیش آیا غزوہ تبوک کے موقع پر، یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں، توجہ کیجئے، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، بے شک اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے کیا فرمایا؟ ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ٹیڑھی بات کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس ٹیڑھی بات کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. آگے کیا فرمایا؟ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، میں نے انج معلوم ہوندہ ہے اللہ فرما رہے ہیں ہون انہاں دے بارے گل نہ کریا ہے، ان کے بارے میں بات نہ کرنا. کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو سبحان اللہ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ان تینوں کو، ثلاثتین کو کہتے ہیں، ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ محسوس ہونے لگی. انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ